اگر شراب وہ شراب رہتی نہیں، کچھ اور چیز اس کی بن جاتی ہے، شراب کا سرکہ بن گیا، شراب کی کوئی اور چیز بن گئی، جیسے وہ آپ کے پرفیوم استعمال کرتے ہیں تو پرفیوم میں بعض مرتبہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں الکوہل استعمال کرتے ہیں، تو الکوہل جب تک شراب تھی وہ حرام تھی، لیکن جب وہ پرفیوم بن گیا ہے، سرکہ بن گیا، پرفیوم بن گیا، اس کی حالت تبدیل ہو گئی، تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ شراب جب تک شراب ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے، جب شراب نہیں رہی تو اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس جگہ پر ہم یہ بیٹھے نا، یہ سبق پڑھ رہے ہیں، یہاں پر نا پہلے پانی کھڑا ہوتا تھا، یا میں نے دیکھا تھا ادھر مطلب مٹی اور کیا کیا کچھ ادھر پڑا ہوا تھا، تو جب ادھر وہ خراب چیزیں پڑی ہوئی تھیں، زمین صاف نہیں تھی، تو نماز پڑھنا جائز نہیں تھا۔ اب جب زمین صاف ہو چکی ہے اب نماز پڑھنا جائز۔ اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے، زمین ناپاک ہو گئی، تو کیا پھر نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے نا وہ، اور یہیں سے ایک مثال سمجھیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا تھا، ڈنڈا، عصا۔ کبھی عصا نے کوئی چیز کھائی ہے؟ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہو، ڈنڈا کوئی چیز کھاتا ہے بھلا؟ نہیں کھاتا، لیکن جب وہی عصا سانپ بن جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر پھینکتے تو وہ عصا کیا بن جاتا؟ سانپ۔ جب سانپ بن جاتا تو پھر چیزوں کو کھانا شروع ہو جاتا، پھر جب اس سانپ کو پکڑ لیتے تو دوبارہ پھر وہ عصا بن جاتا، عصا بن جاتا، پھر کھانا پینا بند ہو جاتا۔ تو جس چیز کی جو حالت ہو نا اس وقت حالت کے اعتبار سے اس کا نا فتویٰ اور مسئلہ بتایا جائے گا۔ اسی کی مثال یہ سمجھ لیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نور بھی تھے، بشر بھی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم نبی پاک علیہ السلام کو نور کہتے ہو، نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے، نور کو تو چوٹ نہیں لگتی، نور کو تو خون نہیں نکلتا، اس کے تو زخم نہیں لگتے، نور کو تو بخار نہیں چڑھتا، تو نبی پاک علیہ السلام کو تو چوٹ بھی لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خون مبارک میں نکلا تھا، آپ کو بخار بھی کبھی کبھی ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا بھی کھاتے تھے، تو نور تو کھاتا نہیں ہے، اس کو تو چوٹ ہی نہیں لگتی۔ تو اس میں یہی مسئلہ ہے، جیسے وہ عصا والی آپ کو مثال دی نا، عصا جب تک عصا تھا کھاتا پیتا نہیں تھا، عصا جب اس کی کنڈیشن چینج ہوتی تھی تو وہ کھانا پینا شروع کر دیتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوری کیفیت میں آتے تھے تو کئی دن تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، کئی دن تک، اور جب بشری کیفیت میں تشریف لاتے تھے پھر آپ کھاتے پیتے بھی تھے، آپ کو چوٹ بھی لگتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ جو کہے صرف نور تھے وہ بھی غلط کہتا ہے، جو کہے صرف بشر تھے وہ بھی غلط کہتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اچھا، تو وہ انگوٹھی اور چھلے، یہ بھی مسئلہ آ گیا، گلا کرنی ہے تجھے؟ تو یہ نا انگوٹھی اور چھلے یہ پہننا، یہ مردوں کے لیے صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، باقی کوئی انگوٹھی کوئی چھلے پہننا جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ یہ انگوٹھیاں اور چھلے پہننا یہ جائز ہوتے ہیں، اور سونے اور چاندی دونوں کی جائز ہے، مردوں کے لیے صرف چاندی جائز ہے، باقی نہیں۔ اور چوڑیاں، مردوں کو چوڑیاں پہننا جائز ہے بھلا؟ نہیں ہے۔ عورتوں کو چوڑیاں پہننا جائز ہے، لیکن کتنے جائز ہے؟ 1.25 من ہیں، 1.25 من پوچھو، ٹائم لاگے آ گیا، کنی دیر رہ گئی نہیں، اور آ گیا نا سامان، بس کریے۔ وہ نہ کہتا نہیں 1.25 من سرما تے 1.25 من چوڑیاں پانیاں نے، 1.25 من نہیں، ایسے نہیں۔ عورتوں کا نا یہ چوڑیاں پہننا جائز ہے، لیکن 1.25 من والی کوئی گل نہیں ہے۔ 1.25 من تو کوئی ود پا لے، کوئی گھٹ پا لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ سرما جو ہے 1.25 من تو ساری زندگی پاندے رہو، تو 1.25 من نہ ختم، 1.25 من کنا ہونا، لیکن پھر بھی بڑا سرما یہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔
لیکن مردوں کو بہتر ہے کہ سرخ رنگ کا سرما پہنیں، سرما ڈالیں۔ مرد کون سا سرما ڈالیں؟ سرخ رنگ کا زیادہ بہتر ہے، جائز۔ سرما مرد سرخ رنگ کا ڈالیں اور عورتیں کالے رنگ کا ڈالیں۔ اور زیادہ بہتر کیا بلا؟ سرما کس وقت ڈالنا سنت ہے؟ کس وقت ڈالنا سنت ہے؟ رات کو سونے سے پہلے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ وہ نا آنکھوں میں سرما ڈال لیں۔ اس کے مختلف طریقے لکھے ہیں، تو ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں۔ لیکن کیسے بلا؟ کہ پہلے 2 سلائیاں دائیں آنکھ میں ڈال لیں، آپ سب سن رہے تھے گل؟ پہلے 2 سلائیاں دائیں آنکھ میں، پھر 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں، اور پھر 1 سلائی دائیں آنکھ میں۔ اس طرح دائیں سے شروع ہوا، دائیں پر مکمل ہوا، اور 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں آ گئی۔ ہاں جی، نیل پالش اے منڈیا نے بھی لائی ہوتی نیل پالش ہے، امی مینوں بھی لا دو، امی مینوں بھی لا دو۔ منڈے بھی مہندی لا سکتے ہیں، ہاں، داڑھی شریف کے اوپر اور سر کے اوپر مرد لگا سکتے ہیں مہندی، باقی جو ہے نا ہاتھوں میں پاؤں میں مہندی نہیں لگا سکتے۔ لیکن نہیں، منڈے نہیں لا سکتے، ہاں، گجرے بھی نہیں پا سکتے، پھر گجرے بھی نہیں پا سکتے منڈے۔ تو یہ نا یہ عورتیں جو ہے نا وہ ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگا سکتے، لیکن مرد حضرات صرف داڑھی اور سر پر مہندی لگا سکتے ہیں، باقی نہ ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی نہیں لگا سکتے۔